وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم جناب ندیم بابر صاحب، بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب آپ کے وقت کا۔ ندیم بابر صاحب، پہلے تو ذرا تھوڑا سا کیونکہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، جو تھوڑا سا سیاسی نوعیت کے سوالات ہیں، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ اس میں اس وقت پوزیشن کیا ہے، کیونکہ اپوزیشن نے حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا سرکولر ڈیٹ، اور وہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا صورتحال ہمیں بتا دیں۔ میں چونکہ یہ میرا اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں ہے پاور، لیکن میں آپ کو کچھ جنرل باتیں دو تین بتاتا چلوں۔ پچھلی حکومت کے آخری سال میں جو فکسڈ پیمنٹس وابڈا سسٹم کو پے کرنی تھی تمام جنریٹرز کو، جس میں گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، سی پیک بھی ہیں، وہ تقریباً 550 ارب روپے سالانہ تھی، جو بجلی کی قیمت کا ایک بڑا حصہ بنتا ہے۔ لیکن جو پچھلی حکومت جو اگریمنٹ سائن کر کے گئی، ان اگریمنٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے صورتحال یہ بن رہی ہے کہ 2023 تک 5 سالوں میں یہی 550 ارب روپیہ بڑھ کے 1600 ارب پہ چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگریمنٹس پچھلی حکومت کر گئی وہ ضرورت سے زیادہ بھی ہیں، اور قیمت بھی ان کی ایوریج سے زیادہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس لاگت پہ بجلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس لاگت کو اگر ہم کلیکٹ نہیں کر پائیں گے عام صارف سے، تقریباً 17 روپے کے قریب بجلی کی ہمیں لاگت آ رہی ہے، اور ہم اوسطاً تقریباً 14 روپے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 روپے کا گیپ ہے، یہ 3 روپے سرکولر ڈیٹ میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان ہے حکومت کو ہر کلو واٹ آور بجلی بیچنے کا۔ اب اس کو حل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کو ہم 2 طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔ یا تو ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیں اور یہ بوجھ سارے کا سارا صارف پہ ڈال دیں، اور یا یہ ہے کہ ہم بجلی کی لاگت کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت کی حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ وہ فائنینشیل برڈن جو پچھلے اگریمنٹس کی وجہ سے، اور خاص طور پہ پچھلے 5 سالوں میں جو اگریمنٹس کیے گئے، جس سے کیپیسٹی کو ٹرپل کیا جا رہا ہے، جہاں ضرورت صرف اس کے آدھے انکریز کی تھی، اس کو کرنے کے لیے حکومت کا پہلا فوکس یہ تھا کہ ہم قیمت کو، بجلی پروڈیوس کرنے کی قیمت کو کم کریں، بجائے یہ کہ سارے کا سارا برڈن کنزیومر پہ پاس کریں۔ اور اسی کی پہلی کڑی آپ نے دیکھی کہ تمام جو جنریٹرز ہیں، چاہے وہ حکومت کی اپنی کمپنی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک کامیاب باہمی مشاورت کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ریٹ کم کیے گئے۔ ایم او یو تو سائن ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ایم او یو سائن ہو گئے، اور اب جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پاور منسٹری اور فائنانس منسٹری ان کو اگریمنٹ میں تبدیل کر رہے ہیں، جو اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح وہ عمل جاری ہے، میں چونکہ اس میں انوالو نہیں ہوں، اس لیے میں تفصیل اس کی نہیں جانتا، لیکن بالکل جاری ہے۔ یہ تو آپ نے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صبح آپ اٹھیں گے تو بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہوگی۔ اگر 3 روپے کا نقصان چل رہا ہے تو پہلے وہ نقصان کو ختم کیا جائے گا، اس کے بعد ہی بجلی کم کرنے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن سمت درست کر لی گئی ہے۔ اور میں اس کو کنکلوڈ کرتے، سوال کو کنکلوڈ کرتے 2 باتیں آپ کو اور بتاتا چلوں جو بہت اہم ہیں سمجھنے کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے۔ جب یہ حکومت آئی تو اس وقت 43% بجلی جو پروڈیوس کی جا رہی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ کی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ آپ کا موو کرے تو بیٹھے بٹھائے بجلی کی قیمت بڑھ گئی، کچھ کیے بغیر قیمت بڑھ گئی، کیونکہ 43% بجلی پچھلی حکومت کے آخری سال میں 43% امپورٹڈ فیولز پہ تھی۔ تو یہ حکومت بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز پہ ریلائنس بڑھانی ہے اور امپورٹڈ فیولز پہ ریلائنس کم کرنی ہے۔ جتنی بھی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اس طرف کی جا رہی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ رینیوبل انرجی جو 4% ہمارے سسٹم میں تھی، اس کو 20% تک 2025 میں لے جانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے
کہ ہوا اور سورج سے جو بجلی بن رہی ہے اس کی کوئی فیول کاسٹ نہیں ہے, اس پہ کوئی فارن ایکسچینج کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے فیول پہ. صحیح. تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ پالیسی ڈیولپمنٹ, ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بعد اٹس گڈ ٹو گو. بالکل صحیح. آپ حکومت کی پالیسی کے حوالے سے آپ نے بتایا. ایک جی آئی ڈی سی کے حوالے سے فیصلہ آ گیا تھا گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے حوالے سے, اس میں پروگریس کیا ہوئی؟ جو فیصلہ آیا کیا وہ پیسے واپس آ گئے؟ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دینا شروع کر دیے جو کہ حقدار تھے ان تک پہنچ گیا, یا اس کو عوام کی سبسڈی کے لیے استعمال کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ نہیں دیکھیں, یہ جو جی آئی ڈی سی ہے ایک فی لگائی گئی 2011 سے شروع ہوئی اور پھر 2015 میں اس پہ قانون بنایا گیا. سو پچھلے 8-9 سالوں سے ایک کنزیومر پہ, گیس کے صارف پہ, ڈومیسٹک نہیں انڈسٹریل صارف پہ ایک فی لگائی گئی, اور اس فی کا مقصد یہ تھا قانون کے تحت کہ اس فی سے نئی پائپ لائنز بنانی ہے اور نیا گیس انفراسٹرکچر بنانا ہے. صحیح. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پچھلی حکومت نے جتنے بھی پیسے کلیکٹ کیے ہوئے تھے اس وقت تک تقریباً 300 ارب روپے, وہ 300 کے 300 گیس انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں نہیں لگائے گئے اور وہ بجٹری سپورٹ میں لگا دیے گئے. صحیح. اس کے بعد بھی جتنا اکرو ہوا ہے اس فی کی مد میں, اس کو مختلف صارفوں نے چیلنج کر دیا کورٹس میں, اور جو سپریم کورٹ نے 13 اگست کا اپنا تاریخی فیصلہ دیا اس میں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ یہ فی جو ہے یہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے لگائی گئی تھی, اور حکومت کو ڈائریکٹ کیا کہ یہ انفراسٹرکچر بنائے. صحیح. جو ابھی تک کچھ پریویس گورنمنٹ میں کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا. صحیح. سو یہ پیسے جو ہیں یہ واپس صارف کو نہیں جانے, اس سے انفراسٹرکچر بننا ہے تاکہ آئندہ اور گیس مہیا کی جا سکے. صحیح. اب آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ اس آرڈر کے بعد کیا ہوا, اس آرڈر کے بعد کئی انڈسٹری گروپس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی سپریم کورٹ میں, اور وہ ریویو پٹیشن کل سے اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی ہے, کل بھی تھی آج بھی تھی. ہمیں امید ہے کہ ریویو پٹیشن پہ بھی جلدی فیصلہ آ جائے گا, لیکن جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا کچھ گروپس, انڈسٹریل گروپس, سیکٹرز کے پاس سٹے آرڈرز ہیں اور کچھ کے پاس نہیں ہیں. تو جن کے پاس نہیں ہے سٹے آرڈرز وہ تو پیمنٹس کر رہے ہیں. پہلی قسط آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 24 قسطوں میں بقایا جمع کیے جائیں, تو پہلی قسط جن کے پاس سٹے آرڈرز نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلی قسط جمع کرا دی ہوئی ہے, اب دوسری قسط آنے والی ہے. جن کے پاس سٹے آرڈرز ہیں, جب یہ ریویو پٹیشن کا فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد طے ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنے پیسے دینے اور کیسے دینے. صحیح, انشاءاللہ. چلیں, لیکن یہ عمل جاری ہے اور کلیکشن ہو رہی ہے. بالکل, وی وش یو آل دا بیسٹ جی, تاکہ آپ آئندہ بھی کیس جیتیں اور جو گیا ہوا یہ واپس آئے اور پھر گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگے. نو ڈاؤٹ. اب تھوڑا سا آتے ہیں گیس سچویشن پر. ہاؤ سیریس از دس کرائسس, کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پچھلے 1-2 مہینے سے سن رہے ہیں کہ ذخائر میں کمی کی وجہ سے گیس کا بحران آ سکتا ہے, اور اس دفعہ شاید پچھلے جو ٹائمز گزرے ہیں اس سے زیادہ سنگین ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ذرا براڈ پکچر بتائیں گے کہ کتنا سنگین ہے گیس کی آنے والی سردیوں میں سچویشن؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اب میں ذرا 2-3 منٹ میں آپ کو پہلے میکرو پکچر بتا دوں, براڈ پکچر, اس کے بعد پھر ہم اسپیسیفک سوالوں پہ چلے جائیں گے. جی دیکھیں, ہماری جو گیس کی ڈومیسٹک پروڈکشن ہے نا وہ تقریباً 3-3.25 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے, اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ جو ہماری ہے وہ 5 سے 6 BCF ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. انکنسٹرینڈ ڈیمانڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن پہ ریلائی کر رہے ہوں تو طلب اور رسد میں 30-40% کا فرق ہے. اب اس کو پلگ کرنے کے لیے یا اس کو میٹ کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ہمیں ایکسپلوریشن اور پروڈکشن پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی, ہمیں پالیسیز میں تبدیلی لانی چاہیے تھی, ہمیں نئے بلاکس اوارڈ کرنے چاہیے تھے تاکہ ان پہ ڈرلنگ شروع ہو سکے. میں آپ کو 2-3 موٹے نمبر بتا کے پھر باقی براڈ پکچر کمپلیٹ کروں گا. ہمارا جو لینڈ میس ہے پاکستان کا, اس کا تقریباً 30 سے 35% علاقہ ایسا ہے
جو جیولوجیکلی اس زمرے میں آتا ہے کہ جہاں ہمیں ڈرلنگ کر کے تیل یا گیس کے ذخائر کو دریافت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ حکومت نے آفس سنبھالا تو ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ 30-35% لینڈ میس کو ایکسپلور کرنے کی بجائے 10% سے کم پہ کام ہوا تھا, اور اس 10% سے کم پہ بھی جو اماؤنٹ ہے ایکچوئل جہاں پہ ڈرلنگ ہو رہی ہے وہ 4-4.5% ہے. صحیح. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ڈرلنگ کرنی چاہیے اور اس میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ دریافت ہوگا. لیکن یہ عمل 4 سے 5 سال کا عمل ہے. جب آپ کسی کو ایک بلاک ایوارڈ کرتے ہیں تو 1.5-2 سال تو اس پہ جیولوجیکل سٹڈیز چلتی ہیں, بالکل صحیح جی, 2D یا 3D, اس کے بعد اس پہ ڈرلنگ شروع ہوتی ہے. ہوا یہ کہ جی پچھلی حکومت کے 5 سالوں میں ایک بھی نیا بلاک ایوارڈ نہیں کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس سے پہلے جو پروڈکشن چل رہی تھی, جو نیچرل عمل ہے کہ جب آپ گیس دریافت کرتے ہیں تو وہ پہلے 2-3 سالوں کے بعد اس کنویں سے جو گیس نکل رہی ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ, اور 10-12-15 سالوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ چونکہ نئے ایریاز کھولے نہیں گئے, نئے بلاکس ٹینڈر نہیں کیے گئے, اور پالیسی میں بھی جو ترمیمیں ہونی چاہیے تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ نہیں کی گئیں, تو نتیجہ تن جو ہماری پروڈکشن پرانی دریافتوں سے تھی وہی رہ گئی, اور نئی دریافتیں بہت چھوٹی چھوٹی یا بہت کم مقدار میں. صحیح. اس کا آج افیکٹ یہ آ رہا ہے. سو پچھلے 5 سالوں میں جو اگر نہیں دی گئیں تو ان کا افیکٹ اگلے 5 سالوں میں نظر آئے گا, اور آج ہم اگر نیا ایریا کو کھولتے بھی ہیں تو اس کی پروڈکشن اگلے 5 سالوں میں بعد جا کے آئے گی. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہمیں جو ہماری پروڈکشن ہے اس میں آن دا ایوریج 7 سے 9% ڈکلائن نظر آ رہا ہے ہر سال. صحیح. اب اس ڈکلائن کو آپ ایک طرف دیکھیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آن دا ایوریج 5 سے 10% سیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن 5 سے 10% سالانہ بڑھ رہی ہے.